پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اسی لیے جھجک کے مارے وہ اس سے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی۔ تب وہ پیچھے ہٹا تھا، آنکھیں اس کی بھی نیند سے چور تھیں، لیکن نور کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اسی لیے نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی کون ہے؟ تو اس کی ساس کہنے لگی بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہا کہ رو دے۔ 7 بجے تو اس کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہمیدہ بیگم کہنے لگی بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہ کہیں روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے اور وہ پھر سے شروع ہی نہ ہو جائے۔ کہتا تھا دل نہیں بھر رہا تم سے، بس نہیں چل رہا اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سیراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فہمیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی۔ کہنے لگی روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائیں، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی۔ جب نور کا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ پر نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی۔ اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری۔ کہنے لگا تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک تو کمبخت کے رشتہ دار مجھے اسی لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے ہی نہیں دیتے۔ کہنے کی پلیز چھوڑے مجھے، لیکن روحان نے اپنی مانی پھر ایک بار کی تھی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا اور کہنے لگا میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ نور نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی، لیکن سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد روحان پھر اسے اشارہ کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی، اسی لیے فہمیدہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی۔ لیکن روحان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ نور کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ غصے میں آ کے روحان کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بھی بڑے زور سے مارا تھا۔ فہمیدہ بیگم کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ کہنے کی پتہ نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں نہیں گئی۔ رات کو ولیمہ تھا۔ پھر وہ پارلر چلی گئی۔ رات کو گرے اور سلور رنگ کی میکسی میں وہ کمال لگ رہی تھی، قیامت ٹھا رہی تھی، اور روحان تو اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بیٹھتے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کہنے لگا آج تو تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ لیکن نور کا سر چکرا رہا تھا۔ پوری رات وہ نہیں سو پائی تھی، پھر پورا دن بھی فہمیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی، اور اب تو یوں تھی کہ نیند سے بےحال تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج بھی روحان کے ساتھ رت جگہ کاٹتی۔ رات کو نور کی والدہ صفیہ بیگم نے فہمیدہ بیگم سے کہا ہمارے ہاں رواج ہے کہ ولیمے پر ہم بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اگلے روز دولہا اور اس کے گھر والے آ کر لے جاتے ہیں، تو آج ہم نور کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فہمیدہ بیگم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن روحان کے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا نہیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ایک تھپکی لگائی۔ کہنے لگی بس بھی کرو، اس طرح سے بڑوں کو جواب نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی نور کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ نور بھی ایسا ہی چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے ساتھ جائے،
اور نیند پوری کرے۔ سر پھٹ رہا تھا، لیکن روحان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، نور نے اپنی نظریں بدل لیں، کیونکہ وہ نظروں کے اشاروں سے یہی کہہ رہا تھا کہ نور خود منع کر دے کہ وہ مائکے نہیں جانا چاہتی۔ لیکن نور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کپڑے چینج کر کے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، روحان کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے گھر والوں کا ایسا کون کرتا ہے؟ کہنے لگی روحان یہ رسم ہے۔ کہنے لگا بھاڑ میں جائے ایسی رسم، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور تم میرے ساتھ واپس گھر آؤ گی۔ روحان بے حد غصے میں تھا۔ کہنے لگی روحان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے والدین سے کیا بہانہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی بہانہ بناؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے چینج تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی میں سب کچھ چینج کر کے سونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں ابھی آ رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو، بالکل ویسی ہی لگو جیسی ولیمے میں لگ رہی تھی۔ تمہارے زیورات میں خود اتاروں گا، تمہاری ایک ایک چیز میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، جیسے سہاگ رات کو اتاری تھی۔ تم ہوتی کون ہو بنا مجھ سے پوچھے چینج کرنے والی؟ تم میری ہو نور، میری اجازت کے بغیر تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ نور کا تو جیسے سانس سینے میں تھم سا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ نور کہنے لگی پلیز ابھی نہیں روحان، میری بات کو سمجھے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون پریشان ہوتا ہے، کسے برا لگتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے رات کو تم اپنے کمرے میں چاہیے ہو۔ میں تمہیں ہر رات اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے، 15 منٹ کے اندر اندر ویسے ہی تیار ہو جاؤ جیسے کہ تم ولیمے پر لگ رہی تھی، زیورات بھی ویسے ہی پہن کے رکھنا۔ میں تمہیں اشارے کر رہا تھا کہ اپنی والدہ کو منع کر دو، کوئی بھی بہانہ بنا دو، لیکن تم نے تو میری طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیا تمہاری نظر میں میری یہ اہمیت ہے؟ پتہ نہیں روحان کو ہوا کیا تھا، کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور نور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال سب سے پہلے تو اس نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا۔ کہنے لگی وہ روحان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روحان کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی رہنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن نور کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ دوبارہ سے ولیمے کا جوڑا پہنے۔ البتہ اس نے سب کچھ پیک کر کے رکھ دیا۔ روحان نے صرف باہر مین گیٹ پر ہارن دیا اور نور سے کہنے لگا باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا۔ نور نے اپنے ولیمے کا جوڑا اور تمام سامان ہاتھوں میں پکڑا اور باہر چلی گئی۔ نور کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بہرحال اس نے سامان پیچھے رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی روحان کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیا کرے، اماں کیا سوچتی کہ میں کیوں دلہن بن کر جا رہی ہوں؟ بڑی مشکل سے میں نے بہانہ بنایا ہے۔ ابھی تو نور کی جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگا گھر جا کر ویسے ہی تیار ہو جیسے تم لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ہو جاؤں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات بھی نہیں سوئی روحان، اور صبح سے جاگ رہی ہوں، میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا گھر تو چلو، تمہیں سلاتا ہوں، بڑی میٹھی نیند سلاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ نور کا دل دھڑکا تھا۔ بہرحال جب وہ گھر میں آئی، فہمیدہ بیگم سو چکی تھی، اپنے کمرے میں گئی تو روحان کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نور نے دوبارہ سے ولیمے کی میکسی پہنی، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زیورات بھی پہنے۔ ابھی سب کچھ پہن کر تیار ہوئی تھی، دوپٹہ سر پر لینے کی کوشش کی تو روحان اس کے قریب آ گیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور پھر سے اس نے نور پر اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ رات کے 2 بجے وہ رونے لگی، لیکن روحان تھا کہ باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے بس کر دو، مجھے سونے دو، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہے۔ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ساری رات نور کی آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح روحان سو چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہونے لگی تھی، درد ہو رہا تھا، اور اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے روحان کو اٹھایا، اسے ہلانے جلانے لگی۔ روحان گہری نیند سے جاگا، لیکن نور کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی میرے بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، روحان پلیز کچھ کرو۔ روحان نے دیکھا وہ پیٹ کے نچلے حصے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ خود بھی گھبرا گیا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور کو ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا میں امی کو بلاتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن بند کیے، اپنے بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی فہمیدہ بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ تب تک وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ روحان سے کہنے لگی ایسا کرو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔
روحان باہر چلا گیا. فہمیدہ بیگم نے اسے سہارا دیا, اسے باہر لے آئی. لیکن جب ہاسپٹل لے کر گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے برے طریقے سے فہمیدہ بیگم کو ڈانٹا تھا. کہنے لگی آپ کے بیٹے نے کیا حال کیا ہے اپنی بیوی کا, اسے ذرا بھی احساس نہیں. وہ کہنے لگی نور کے انٹرنل سائٹ پر زخم ہو چکے ہیں, اسی لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے دور رہے. یہ سن کر فہمیدہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی. جیسے ہی نور کے ساتھ کلینک سے باہر آئیں تو روحان کھڑا تھا. اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا ہوا, لیکن وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. کہنے لگی یہ تو تمہیں پتا ہوگا, شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے. وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا, اسی لیے نظریں چرانے لگا. جیسے ہی نور گاڑی میں بیٹھی آنکھیں بند کر چکی تھی. 2 دن سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور درد برداشت کر کے بے حال تھی. ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا, کچھ میڈیسن بھی دی تھی. روحان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی کہنے لگی کہ نور کے گھر لے کر جاؤ, اس کے مائکے. روحان کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی یہ وہی رہے گی 8 دن, اپنے مائکے رہے گی, آرام کرے گی. وہ کہنے لگا امی وہ گھر پر بھی تو آرام کر سکتی ہے. فہمیدہ بیگم کہنے لگی نہیں, جو کہہ رہی ہوں وہی کرو. نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا. فہمیدہ بیگم نور کو اس کے مائکے چھوڑ آئیں. اس کی والدہ سے کہنے لگی کہ ولیمے پر بھی روحان نے اسے رہنے نہیں دیا, اسی لیے 8 دن نور آپ کے پاس رہے گی. اس کی والدہ بھی خوش ہو گئی, لیکن بیٹی کے چہرے پر درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے. نور نے بھی کوئی بات نہیں بتائی, کیونکہ فہمیدہ بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ گھر والوں سے کچھ بھی ذکر مت کرنا, میں روحان کو سمجھاؤں گی, وہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا. لیکن نور کے دل میں تو جیسے روحان کی قربت کا خوف بیٹھ گیا تھا. 2 دن تو روحان نے کچھ نہیں کہا, بڑے ضبط سے گزارے. لیکن 2 دن بعد اس نے نور کو فون کیا. نور اس وقت بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی. فون اٹھایا تو کہنے لگا اچھا بہانہ لگایا ہے, تمہیں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو مائکے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگی آپ کو آنٹی نے کچھ نہیں بتایا؟ کہنے لگا یار تم انوکھی لڑکی تو نہیں ہو, جس کی شادی ہوئی ہے سب کی ہوتی ہے, سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتے ہیں, ان کی بیویاں یوں رونے نہیں بیٹھ جاتی. تھوڑا صبر کرنا سیکھو, واویلا نہ مچایا کرو. تم نے پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر سے کیا کہا اور اس نے میری ماں سے کیا کہا. نور میں کچھ نہیں جانتا, میں تمہارے بغیر 8 دن تو کبھی نہیں گزار سکتا. میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ یوں اکیلا سوں. نور کہنے لگی روحان آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی؟ وہ کہنے لگا شٹ اپ, کوئی بھی بہانہ بناؤ, کچھ بھی کرو, بس گھر واپس آؤ. 2 دن سے میں پاگل ہو رہا ہوں, مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی, مجھے تم چاہیے ہو. نور نے فون بند کر دیا. ایک تو اپنی تکلیف سے 2-4 تھی, 2 دن بعد جا کر اس کے درد کو کچھ افاقہ ہوا تھا, اور اب روحان اسی ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھائے گی, بہانہ بنا دے گی, لیکن وہ روحان تھا. نور نے چند دن اس کا فون اٹھایا ہی نہیں. جب بھی اٹھاتی تو بہانہ بنا دیتی کہ وہ کچھ دیر بعد فون کرے گی, ابھی بیزی ہے. 8 دن گزر چکے تھے اور روحان کا غصے سے برا حال تھا. فہمیدہ بیگم نے بھی اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ نور کو لینے کے لیے نہیں جائے گا. 8 دن بعد فہمیدہ ہی اسے گھر لے کر آئی تھی, اور روحان کا موڈ سخت خراب تھا. نور کو دیکھ کر بھی اس نے اپنا رخ بدل لیا. چپ چاپ کھانا کھاتا رہا, اسے چور آنکھوں سے دیکھتا رہا. کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اسے لگا تھا نور کمرے میں جلدی آ جائے گی, اسے منانے کی کوشش کرے گی. جیسے ہی کھانا کھا کر نور فارغ ہوئی اور روحان اپنے کمرے میں گیا, فہمیدہ بیگم نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں, لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا. وہ کہنے لگی آنٹی مجھے خود ان باتوں کا اتنا پتہ نہیں تھا, میں روحان کو بہت کہتی تھی لیکن وہ میری کچھ نہیں سنتا. وہ کہنے لگی میں نے اسے خوب سمجھایا ہے, بہت ڈانٹا بھی ہے, آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا, لیکن کوشش کر کے تم کمرے میں ذرا دیر سے جایا کرو. کہنے لگی ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی. کچھ دیر وہ فہمیدہ کے کمرے میں ہی بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی, اور روحان تب کا رہ گیا. کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا. رات کے 11 بجے نور کمرے میں آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر بے فضول وقت گزار رہا تھا. نور کو دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا. نور جیسے ہی اندر آئی کہنے لگا دروازہ بند کر کے لاک کرو. بہت غصے میں تھا. نور بری طرح سے گھبرا گئی تھی. اس نے دروازہ بند کیا, دروازہ لاک کیا, دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب آ گئی. بڑے غصے سے روحان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا. کہنے لگا تمہارے نزدیک میری کیا اہمیت ہے, تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہنے لگی روحان میرے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے, اور آپ کی نظر میں بھی میرا احساس ہونا چاہیے.
मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। वो कहने लगा ये सब पट्टियां मुझे मत पढ़ाओ, अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो, सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वो मोम की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया दुरुस्त किया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया। नूर की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। उसने अपने आंसू को अपने अंदर ही कहीं गिराया था। खुद पर जब्त बांध कर वो खुद ही रूहान के पास गई। वो करवट दूसरी जानिब लेकर लेटा हुआ था, बहुत गुस्से में था। नूर ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया। कहने लगा पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे, जाके आराम करो, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वो कहने लगी रूहान प्लीज मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने लगी फर्क पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मोड़ कर लेटेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा ना। बस ये कहना था। रूहान ने उसकी तरफ अपना रुख बदल लिया। कहने लगा पड़ता है तुम्हें फर्क? तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूँ? कहने लगी हाँ मुझे नजर आ रहा है, मुंह फूला हुआ है, मुझे देख नहीं रहे हैं तो जाहिर है मुझसे नाराज है। कहने लगा नाराज हूं तो मुझे राजी करो। उसकी आंखों की वारफ्तगी ने नूर का दिल धड़काया था। जानती थी वो राजी किस चीज से होता है। वो नजरें चुरा गई। कहने लगी ऐसा करते हैं, हम बातें करते हैं। कहने लगा बातों से तो मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा गुजारा तो किसी और चीज से होता है। लेकिन नूर कतराना शुरू हो गई थी, इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन रूहान उसकी बातें सुनी अनसुनी कर रहा था। उसके करीब आने लगा लेकिन वो फौरन से उठकर बैठ गई। कहने लगी रूहान प्लीज। वो कहने लगा मरने वाली क्यों हो जाती हो? तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? या दूसरी औरत के पास जाऊंगा? नूर तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूं। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने करोगी। तुम्हारी इस किस्म की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं देखता। चलो आओ इधर, मुझे मनाओ, और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगा तो सुबह फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है कि वो ऐसे जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से जानता हूं। शौहर से दूर रहने के नए से नए तरीके ढूंढ लिए हैं तुम लोगों ने। पता नहीं ये खूबसूरती, ये हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वो बात को किस तरफ ले गया था। वो बेहद परेशान हुई, लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को रूहान के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी रूहान ने उसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वो नींद से आंखें बंद करती तो उसके रुखसार को थपथपाने लगता, कहता सोने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो। नूर को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला उसका हमसफर बिल्कुल बेहिस है। औरत की तकलीफ से उसे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल अगर वो जरा भी एहतजाज करती तो रूहान की शिद्दतें बढ़ जाती थी, जिसे सहना नूर के बस की बात नहीं थी। वो जिद में आकर ना उसे सोने देता ना खुद सोता था। उसके वालिद की अपनी फर्म थी और वो ऑफिस लेट ही जाता था, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, क्योंकि अपना काम था, उसे परवाह नहीं थी, इसीलिए रात देर तक उसके साथ जागता रहता। अलबत्ता नूर 15 दिनों के अंदर अंदर ही कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे थे। लेकिन रूहान उसकी शिद्दतों में कमी आती ही नहीं थी। खुद वो खुश खुराक था, रोजाना रात को दूध पीकर सोता था, वो भी ड्राई फ्रूट वाला, हर तरह से अपना ख्याल रखता था। अलबत्ता नूर से कहता था मुझे मोटी खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने आप को हमेशा ऐसे ही फिट रखना। नूर ने अब शिकायत करनी छोड़ दी थी, खुद को हालात के हवाले कर दिया था। उसे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रूहान खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल था। 1 महीना गुजर गया था, लेकिन नूर के रत चके वैसे ही थे। कभी कभी तंग आ जाती थी, रोने लग जाती थी, लेकिन रूहान से कुछ नहीं कहती थी। 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। लेडी डॉक्टर के पास जब गई तो उसने इसे हामला होने की खुशखबरी सुनाई। साथ में ये भी कहा कि शुरू के चंद महीनों में तुम्हें एहतियात बरतनी पड़ेगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब ना आए। फहमीदा बेगम कहने लगी आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका शौहर इसके करीब आए तो इसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। इसका निज़ाम पहले ही बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। लेडी डॉक्टर ने तो उसे बिस्तर से उठने से भी मना किया था। ये खबर जब रूहान को पता चली तो वो भड़क उठा। कहने लगा ये क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है, बच्चा कहाँ से हो गया? मैं तो अभी ऐसे किसी मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा।
ابھی تو مجھے صرف اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ سن کر نور کی رنگت اڑی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اولاد کی خوشی میں روحان یہ احتیاط بھی کر جائے گا۔ بچہ تو ہر انسان کو پیارا ہوتا ہے، اور جب یہ پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والا ہے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لیکن روحان کے خیالات سن کر نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہنے لگی، روحان آپ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ وہی باتیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنی چاہیے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں۔ نور کہنے لگی، لیکن مجھے بچہ پیدا کرنا ہے، ڈاکٹر نے جو احتیاط بتائی ہے مجھے وہ بھی کرنی ہے۔ کہنے لگا، تو یہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے نا، مجھے نہیں چاہیے، جب چاہیے ہوگا تو لے لوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا؟ جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا تو دوبارہ ماں بننا میرے لیے مشکل ہے۔ خدا کے لیے روحان، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگا، میرا دماغ خراب مت کرو، ساری ڈرامے بازی جانتا ہوں میں تمہاری۔ مجھ سے دور رہنے کے تم بہانے تراشتی ہو، جب بھی میرے پاس آتی ہو تمہاری شکل پر 12 بج جاتے ہیں، بیزار بیزار سی نظر آتی ہو، مجھے ویسا رسپانس نہیں دیتی جیسا میں چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اور کیا کروں؟ 1 مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور شادی کے اس 1 مہینے میں نے ٹھیک سے سو کر نہیں دیکھا، پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو رسپانس نہیں دیتی؟ کہنے لگا، ہاں، میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتا، میں ابھی تک تم سے سیٹسفائی نہیں ہوا ہوں، مجھے سیٹسفیکشن چاہیے، مجھ سے ویسی ہی جنونی محبت کرو جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ یہ بچہ یہ سب کچھ چھوڑو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب میرے پاس آتی ہو تو بس پاگل ہو جایا کرو، مجھے تمہارا پاگل پن دیکھنا ہے، ویسا پاگل پن جیسا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نور تو اس کی باتیں سن کر بری طرح سے گھبرانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ روحان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ نور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، سوچ رہی تھی کہ ہر بات فہمیدہ بیگم سے کہہ دے گی، اسے کہے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بچہ ضائع ہو۔ ایک طرف لیڈی ڈاکٹر کی باتیں اسے ڈرائے ہوئے تھی، دوسرا روحان کی باتوں نے اس کی جان نکال کر رکھتی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیسی سیٹسفیکشن چاہیے تھی۔ اس کا ساتھ دیتی تو تھی جتنا دے سکتی تھی، ہاں جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتی تھی جو وہ اس کے ساتھ کرتا تھا۔ تبھی کبھی کبھی تو اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اتنی زور سے کاٹتا کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگتا۔ وہ پیچھے دھکیل دیتی اسے، کہتی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتا، یہی تو مزہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ شادی شدہ زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے، تم ایک دم بور لڑکی ہو۔ جسے وہ محبت کہتا تھا، نور کو وہ ہوس لگتی تھی، اور یہ سب وہ نہیں کر پاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا سر پکڑے رو رہی تھی، ایک طرف ڈاکٹر کی باتیں تو دوسری طرف روحان کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ماں بنے، مگر روحان کا رویہ اسے اندر تک توڑ چکا تھا۔ لیکن سانس خارج کر کے وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب فہمیدہ بیگم اس کے لیے تازہ انار کا جوس لے کر کمرے میں آئی، اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگی، ارے بیٹا کیا ہوا؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ لاؤ میں دبا دوں۔ طبیعت ٹھیک تو ہے نا تمہاری؟ کچھ ٹھنڈا گرم چاہیے تو بتاؤ، میں لا کر دیتی ہوں۔ فہمیدہ بیگم تو نور کو یوں بیٹھا دیکھ کر پریشان سی ہو چکی تھی، لیکن اپنی ساس کو دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے چکر آ رہے تھے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے تھے۔ جو بات روحان نے کی تھی اس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی اپنے بچے کی خاطر، لیکن روحان کی بات نے اس کی آنکھوں میں آنسو لا چکے تھے۔ ابھی اس نے اپنی ساس کو بتانے کے لیے کچھ اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ وہاں پر روحان آ گیا۔ روحان کو دیکھ کر جس طرح خوف کے مارے وہ اپنی جگہ دب گئی تھی، فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے یوں اچھل کر پیچھے ہوتے دیکھ فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی، ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ یوں تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس حالت میں جو ڈرنا گھبرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ نور سینے پر ہاتھ رکھے اپنا سانس نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب فہمیدہ بیگم نے ایک بار پھر گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا کہا ہے تم نے؟ بہو کو بتاؤ، یہ کیوں تمہیں دیکھ کر اتنی ڈری رہی ہے؟ جانتے بھی ہو یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فہمیدہ بیگم نے مسکرا کر اس سے بات کی، لیکن روحان کے چہرے کا تاثر وہیں کا وہیں تھا۔ نہ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے کم ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فی الحال باپ بننے کا، بس مجھے زندگی میں فی الحال سکون چاہیے، اور ویسے بھی یہ میری بیوی تھی، یہاں پر میرے لیے لائی گئی ہے، بچے اس نے میرے پیدا کرنے ہیں، تو یہ کس کی اجازت سے ماں بن رہی ہے؟ جب تک میں نہیں چاہوں گا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔
माँ बनने और बच्चों के अंबार खड़े करने का। ये बात अभी रूहान के मुंह से निकली थी कि फहमीदा बेगम ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रूहान को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं? अरे वो लड़कियां तो खुश नसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद इस दर्जे पर फायज हो जाती हैं, वरना जानते भी हो अपने खानदान में ही तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को सालों गुजर जाते हैं और औलाद की नेमत के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी जिंदगी में रौनकें आ जाएंगी। फिर फहमीदा बेगम को कहाँ पता था कि वो जिस सुकून की तलाश में है वो उसे बच्चों से नहीं बल्कि नूर से ही चाहिए। एक गहरी सांस खारिज करके फहमीदा बेगम चुप हुई थी, लेकिन रूहान गुस्से से घूर कर उसे ही देख रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है ना? शाबाश, हर एक चीज को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुम्ही ने काबू कर लिया। मेरे खिलाफ सारा दिन यहां पर बैठकर उन्हें भड़काती रहा करो। इतनी मोहब्बत जो शौहर अपनी बीवियों से करते हैं ना, अरे वो तो उसके कदम धोकर पीती हैं, और तुम यहां पर मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ करती जा रही हो। रूहान कमरे से बाहर जा चुका था और वो उसके पीछे गई थी और कहने लगी, रूहान, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज मेरी बात सुने, 2 मिनट रुकें तो सही। मगर रूहान गाड़ी में बैठकर बाहर जा चुका था। फहमीदा बेगम ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, दफा करो इसे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या खराफात चलती रहती हैं। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। वो एक बार फिर रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था, न जाने रात के किस पहर जब रूहान वापस आएगा तो उसके साथ क्या सलूक करेगा। फहमीदा बेगम किसी तरह बस बहू के सामने अपने बेटे की तारीफें करना चाहती थी। कहने की, बेटा फिक्र मत करो, बस लाडला है ना, मेरा अकलौता बेटा है। आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही बस मिली है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला ऐसा रद्द अमल दे रहा है। जब तुम माँ बन जाओगी और गोद में बच्चा लिए उसके सामने होगी तो फिर देखना, ये अपनी औलाद पर जान वारेगा। फहमीदा बेगम नूर को रूहान के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वो फ्रेश हो चुकी थी। दिल में ये सोचने लगी कि क्या वाकई रूहान को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए। वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से रूहान के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज पर रूहान बैठा था। न वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था और न ही अपनी बीवी की तरफ। फहमीदा बेगम ने तो उसे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ लगाने की माफी मांग ली थी, लेकिन नूर को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद नूर खुद को खुश रख रही थी अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन समेटने के बाद उसने अपने और रूहान के लिए दूध गर्म करवाया। सोने से पहले फहमीदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वो गर्मा गर्म दूध ट्रे में रखे खुद ही